رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس پر اللہ کی حمد شکر ادا کرے، دوسروں کو بتا دے۔ لیکن اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے نا جو اسے ناپسند ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کرے۔ یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا علم مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فوقیت صلاحیت تمام اولین آخرین میں ممتاز اور منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خیرت کی اس قدر عرف اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسروں حضرات کے قریب پیچیدہ لاحل سمجھے جاتے تھے نا، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے جو کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے تو ان کے حل کے لیے حضرت علی موجود نہ ہوں۔ حضرت سعد بن المسیب بیان کرتے ہیں، حضرت عمر اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن طالب نہ ہوں۔ فضائل صحابہ، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ہر بار ہر مسئلے کا مشورہ حضرت علی سے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا، اے ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے اور آپ غیر حاضر۔ تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ حضرت علی نے دریافت کیا، پہلا سوال، ایک آدمی کو ایک سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیر کی بات نہ دیکھی ہو، اور ایک آدمی کو دوسرے سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بڑی بات نہیں دیکھی ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال، آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے اور کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا سوال، آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہ تین سوال تھے جو حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھے تھے، تو آپ نے ان کے سوالوں کے کیا جواب دیے؟ راہ عزت اور رفت ابو العبیدہ بن جراح نکل شام میں تھے تو حضرت عمر وہاں تشریف لائے۔ حضرت عمر کے ساتھ صحابہ بھی چل رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں پانی کا ایک گھاٹ آ گیا۔ حضرت عمر اپنی اونٹنی پر سوار تھے، وہ اونٹنی سے نیچے اترے، موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے اور اپنی اونٹنی کی ڈگلی پکڑ کر اس گھاٹ پر سے گزرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا، امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ موزے اتار کر کندھے پر رکھ لیے ہیں اور اونٹنی کی ڈگلی پکڑ کر اس گھاٹ میں سے گزر رہے ہیں؟ مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ شہر والے آپ کو اس حالت میں دیکھیں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کی اس بات کو سن کر فرمایا، افسوس، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے ایسی سخت سزا دیتا جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو عبرت ہوتی۔ ہم تو سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ اب جس اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، ہم جب بھی اس کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تین باتیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا، اے ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر۔ تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ حضرت علی نے دریافت کیا، ایک آدمی کو ایک سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بڑی بات نہیں دیکھی ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر کا یہ سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، وہاں اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھیں، وہاں ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک دوسرے کو ملتی رہیں، جن میں وہاں آپس کا تعارف ہو گیا، ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں اس دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر نے فرمایا، ایک بات کا جواب مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جیسے چاند کا باطل ہوتا ہے ایسے دل کا بھی باطل ہے۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے تو باطل اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل چھٹ جاتا ہے تو چاند بھی چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی آدمی ایک بات بیان کرتا ہے، وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ بات بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ دو باتوں کا جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے، کوئی جھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے دریافت کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب انسان گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھا دیا جاتا ہے، اور جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ خوابوں کی حقیقت کو مانتے ہی نہیں کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے، خواب کا تسلیم کر لینا کہ خواب کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یہ گمان کرنا کہ خواب محض جھوٹ اور من گھڑت ہیں، ایسا رویہ جہالت و لا علمی ہے، کیونکہ خواب کے وجود اور تصور کا انکار کر دینا کفر ہے۔ اس لیے خواب کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے اور خود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعور رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت اور مقبولیت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی مغفرت اور شفاعت ہے۔ یہ دنیا بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن متعلق کے جلوے اور دیدار ہے۔ قرآن مجید کی تمام تفاسیر میں بشارت سے مراد وہ نیک خواب ہے جو اللہ تعالیٰ امان والوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اچھا اور پسندیدہ خواب دیکھے تو جس سے مناسب سمجھے بیان کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی برا خواب دیکھے وہ اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اپنے تینوں سوالات کے جوابات سن کر حضرت عمر نے فرمایا، میں ان تین باتوں کی تلاش میں کئی عرصے سے لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے میں نے مرنے سے پہلے ان کو پا لیا۔ حضرت عمر کا عزول خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد ان کی تدفین سے فارغ ہو کر حضرت عمر نے قبر مبارک کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑی، پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان کیا اور اس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اور میرے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دو حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسے نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی کام پیش ہو اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو کرے، نہ ہی ایسا ہو سکے گا کہ تمہارا کوئی کام میری غیر موجودگی میں تعلق رکھتا ہو اور میں اس کی کفایت کرنے اور اس کے بارے میں ایمانداری اختیار کرنے میں کوتاہی کروں۔ اگر لوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور اگر بڑے عمل کریں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ بس تم میں سے جو کوئی برا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں طرف تھوکے
اور اس سے اللہ کی پناہ مانگے، وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔